اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. So alhamdulillah, from the last few sessions we are reading the biography of Umar رضی اللہ عنہ, اور یقین کریں the more I read it اور اتنا ہی جو ہے نا آپ کی محبت پیدا ہوتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, آپ کی محبت جو ہے بڑھتی ہے. بیفور آئی موو آن, ایک چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, اٹس ناٹ دی بگننگ وچ میٹرز, کیونکہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں پہ وہ غلطی بھی کرتا ہے, کوتاہیاں کرتا ہے, گناہوں میں انوالو ہوتا ہے. But what matters is the ending, the good ending. عمر رضی اللہ عنہ ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور all of a sudden he starts laughing, ہنسنے لگ جاتے ہیں. صحابہ کرام سرپرائز ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ what made you laugh, آپ اے عمر آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اپنے جے ڈیز یاد آ گئی. I recalled my J days. ہوا کیا کہ ایک دفعہ میں ایک گروپ کے ساتھ کسی سفر میں جا رہا تھا, اور سفر میں جاتے جاتے میرے پاس سامان تھا کھانے پینے کا, کھجوریں تھی. تو what happened was کہ ڈیورنگ دا جرنی اب میری عبادت کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے, مسلمان تو تھے نہیں, تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ اب کیا کیا جائے. وہ پورٹیبل ان کے بت ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے, پاکٹ گاڈ آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, they used to put their god in their pockets. تو ہوا کیا کہ اب میں تو وہ بھول گیا اپنے بت کو لے کے جانا اپنے ساتھ. تو ہوا کہ میرے ذہن میں آئیڈیا آیا کہ میرے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہیں, ان کو میں مولڈ کر کے نا ایک بت نما بنا کے ان کے سامنے ذرا عاجزی کے ساتھ ان کی عبادت کر لوں, پھر I'll just move on with my journey. تو میں ایسا کیا اور میرے سامنے جو ہے میں نے وہ کھجوروں کا بت بنا دیا. لیکن ہوا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے بھوک لگ گئی, and after that I ate my God. تو مجھے بس اپنا یہ واقعہ یاد آیا تو مجھے ہنسی آ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ دیکھیں, ہر انسان پہ ایسا وقت آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ گناہوں میں انوالوڈ ہو, صحیح ٹریک پہ نہ ہو, لیکن جب ایک بار حق کا پتہ چل جائے نا, پتہ چل جائے کہ یہ راستہ برحق ہے, یہی حقیقت ہے. اور ہمارا دین جو ہے نا, I just want you guys to understand that دین is not about following something blindly. کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ فار ایگزامپل سوال نہیں کر سکتے. ہاں, just for the sake of understanding آپ ضرور سوال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں, انسانوں کو کہتے ہیں کہ افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آسمانوں کی طرف دیکھو, زمین کی طرف دیکھو, اپنے رائٹ لیفٹ دیکھو, اپنے انفس میں دیکھو, اپنے اندر دیکھو. ہاؤ بیوٹیفلی آئی ہیو ڈیزائنڈ یو. اور انسان اگر اپنی ہی بات کرے نا, اپنے اوپر ریسرچ کرے, اتنی کمپلیکس مشین ہے. اور جیسے جیسے انسان ہی اسٹڈیز ڈیپ ان ٹو ہمسیلف, اپنے بارے میں جب اسٹڈی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہے, تو یہی کہتا ہے کہ اللہ اکبر, کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں, فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں صحابہ کرام نے جیسے ان کی زندگیاں گزر رہی تھی وہ تو گزر رہی تھی, لیکن جیسے ہی جب اسلام ان کی زندگیوں میں آیا نا, انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, یہی ہمارا سچا دین ہے, پکا دین ہے, ویل فالو اٹ. اور اسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اتباع رسول میں صحابہ کرام کتنی جو ہے اپنی اٹموسٹ ایفرٹ ڈالتے تھے. کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب آیات نازل ہوئی تھی سورہ حجرات کی کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پست رکھو نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے برباد کر دی جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. تو آفٹر دیٹ انہوں نے اس کو اتنا لائٹلی نہیں لیا. ان کو پتہ تھا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ کلام برحق ہے. اسی طرح ایک نریشن ہے ایٹ دا ٹائم when he was خلیفہ. ہوا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ ہیں اور ان کی رعایا بڑھتی جا رہی ہے, کنگڈم بڑھتی جا رہی ہے. what happened was کہ اب یعنی چوریاں بھی ہو رہی ہیں اور مختلف
آپ یہ کہہ لیں کورٹ میں کیسز بھی آ رہے ہیں قصاص وغیرہ کے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ دیت جسے آپ کہتے ہیں قصاص وغیرہ اس کے کیسز آ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ فار ایگزامپل کوئی شخص ایسا ہوتا ہے لڑائی میں اس کی ایک انگلی ٹوٹ گئی, کسی کی دو ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ ہی واز تھنکنگ, عمر رضی اللہ عنہ نے سوچنا سٹارٹ کیا کیونکہ انہوں نے حدیث سنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہاتھ ہے نا 5 انگلیاں ان کا قصاص 50 اونٹ ہے. آل رائٹ, اس کا قصاص 50 اونٹ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ ہی اسٹارٹڈ تھنکنگ کہ کیا ہونا چاہیے. ہی کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ اگر تو کسی شخص کا مثال کے طور پہ تھم ٹوٹتا ہے نا, انگوٹھا ٹوٹتا ہے, تو اس کی دیت جو ہے قصاص 15 اونٹ ہوں گے. اور اگر کسی کی انڈیکس فنگر ہے یا مڈل فنگر ہے, یہ 2 انگلیاں ٹوٹتی ہیں, تو اس کا قصاص 10 اونٹ ہوں گے. کتنے اونٹ ہو گئے؟ 35 ہو گئے. اور اگر کسی شخص کی یہ کیا کہتے ہیں رنگ فنگر ٹوٹتی ہے تو اس کے 9 اونٹ ہوں گے. اور اگر کسی کی یہ لٹل فنگر جو پنکی بھی کہتے ہیں یہ اگر ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے 6 اونٹ ہوں گے. ٹوٹل ہاؤ مچ ڈز اٹ میک؟ 50. تو انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا, سوچا کہ ظاہری بات ہے اب جو تھمب ہے نا واقعی اگر دیکھا جائے تو سب سے مضبوط ہے. آل رائٹ, 4 انگلیاں ایک طرف ہیں اور تھمب جو ہے ایک طرف آتا ہے. تو انہوں نے کیا کہ جب when he came up with this idea, انہوں نے ایک آرڈیننس لکھوایا کہ تمام شہروں میں ملکوں میں چلے جاؤ اور یہ میرا آرڈیننس پاس کرواؤ. جو بھی وہاں پہ ججز ہیں نا ان کو کہو کہ عمر نے یہ فیصلہ دیا ہے. مصر میں یہ حکم جاتا ہے اور وہاں پہ جو جج ہوتے ہیں, جج کہتے ہیں کہ اب سارے لوگ سامنے بیٹھے ہیں اور یہی عمر رضی اللہ عنہ کا حکم سب کو سناتے ہیں. اینڈ کو انسیڈنٹلی وہاں پہ ایک صحابی بیٹھے ہوتے ہیں جن کا نام ہے عوف بن مالک. وہ جب یہ بات سنتے ہیں نا وہ بولتے ہیں ویٹ, ایک کام کرو, یہ حکم ابھی جاری مت کرنا, لیٹ می گو اینڈ میٹ عمر فرسٹ رضی اللہ عنہ. میں ان کو مل کے آتا ہوں, میرے آنے تک آپ نے یہ حکم جاری نہیں کرنا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اب کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی حدیث ہوتی ہے وہ جا کے انہوں نے شیئر کرنی ہوتی ہے. تو عوف بن مالک واٹ ڈز ہی ڈو, مصر سے اٹھ کے منزلیں طے کر کے جاتے ہیں, مدینہ پہنچتے ہیں, اور مدینہ پہنچتے ہی بغیر آرام کیے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں. بولتے ہیں کہ اے عمر, آپ نے کیسے حکم دیا ہے کہ اگر انگوٹھا ٹوٹ جائے اس کا قصاص 15 ہوں گے اور باقی فرسٹ 2 فنگرز ان کا 10 ہے اور پھر 9 اور پھر 6. where did you come up with this idea from? آپ نے کیسے یہ حکم دے دیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ ان کا مزاج بھی جلالی ہے. وہ کہتے ہیں نہ تم نے سلام نہ دعا نہ تم نے خیر و عافیت پوچھی ہے, تم سیدھا میرے اوپر چڑھائی تم نے کر دی ہے. میں نے تو چلو اپنا ذہن استعمال کیا ہے, میں نے اجتہاد کیا ہے, اور اجتہاد کر کے میں I came up with this plan. اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ بات کرو. عوف بن مالک اب کہتے ہیں کہ اے عمر, آپ کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچی جو میرے پاس حدیث پہنچی ہے. عمر رضی اللہ عنہ ہی اسٹینڈز بیک, اب جو ہے نا بیک فٹ پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ عوف مجھے بتاؤ تم نے کون سی حدیث سنی ہے؟ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الا ان الاصابع فی دیۃ سوا, الا ان الاصابع فی دیۃ سوا, کہ no matter these fingers ان کی طاقت میں فرق ہے لیکن قصاص کی جب باری آئے گی یہ انگلیاں ساری برابر ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا, سب کے 10 اونٹ ہوں گے, ٹھیک ہے, 10 ایچ. عمر رضی اللہ عنہ ان کی بات سن لیتے ہیں اینڈ دین ہی کالز ہز کاتب کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ لکھو, آرڈیننس لکھو. کہتے ہیں جو میں نے تمہیں فتویٰ کہا تھا نا, رائٹ اٹ ڈاؤن ایز اٹ از. اچھا, عوف بن مالک یہ دیکھ رہے ہیں, آئی ایم امیجننگ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ عمر پھر بھی اپنی مرضی کرنے لگے ہیں. اپنا جو حکم ہوتا ہے اوپر لکھواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ عوف بن مالک کی سند سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وہ لکھ دو. وہ بھی نیچے لکھ دیتا ہے, اور پھر کہتے ہیں سب کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ اوپر عمر کا فرمان ہے اور نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اوپر عمر کا فتویٰ ہے اور نیچے کس کا فرمان ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں یہ حکم دیتا ہوں کہ عمر کے فیصلے کو رد کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نافذ کیا جائے. تو سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں پیروی، اتباع کرنا. حالانکہ ہی از ان اے پوزیشن، ہی کوڈ سے ایوری تھنگ، پتہ نہیں تمہاری سنت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، میری چلنی چاہیے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، صحابہ اکرام انہوں نے اس کو دل سے مانا تھا کہ واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نریشنز ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے. عمر رضی اللہ عنہ what he does is انہ جاء الی الحجر الاسود، ایک دفعہ ہوتا کیا ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آتے ہیں اور نریشن بتاتی ہے فتقبلہ and he kisses it، ان حجر اسود کو چومتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فقال انی لا اعلم انک حجر، اے پتھر ہے، اے حجر میں خوب جانتا ہوں کہ تم صرف ایک پتھر ہو. اور حجر کا مطلب کیا ہے؟ یہ کامن ناؤن ہے، یو آر جسٹ این آرڈینری اسٹون، دیٹس اٹ. لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو فائدہ دے سکتا ہے. ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک، اگر میں اپنے رسول کو نہ دیکھتا تجھے چومتے ہوئے، ما قبلتک، میں بھی تجھے نہ چومتا، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، صرف اسی لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں اتباع رسول. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جائے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. ایک دفعہ ایک اور نریشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہی از خلیفۃ المؤمنین، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اپنا مہر بہت بڑھا دیتی ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہی معاملہ چلتا رہا تب تو شادیاں کرنا مشکل ہو جائے گا. تو منبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم لوگ بہت بڑھا چڑھا کے مہر مانگنے لگ گئے ہو. میں مہر میکسیمم مقرر کرتا ہوں 400 درہم. بیونڈ 400 درہمز یو کی ناٹ آسک، اس کے اوپر تم مانگ نہیں سکتے. اچھا، یہ کہتے ہیں اور اب ممبر سے جب نیچے اتر رہے ہوتے ہیں نا، پیچھے سے ایک مدینہ ہے قریشی خاتون کی آواز آتی ہے. وہ کہتے ہیں اے عمر، آپ نے کیسے یہ حکم دے دیا؟ Who are you to give us this verdict؟ آپ نے کیسے یہ فتویٰ جاری کر دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ شوق میں ہوتے ہیں کہ who is this talking، یعنی کون بات کر رہا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں اے خاتون، اے بی بی، مجھے بتاؤ میں نے کیا غلطی کی ہے اس میں؟ پھر کہتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خاتون بتا رہی ہے حضرت عمر کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم خزانے کے برابر بھی اگر دے دو، مہر دے دو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یو کین ڈو دیٹ. جب اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دے دی ہے کہ مہر اتنا بھی مانگا جا سکتا ہے، تو پھر تم نے کیسے یہ فتویٰ دے دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ پھر پلٹتے ہیں ممبر کی طرف اور اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مہر اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دے دی ہے کہ جتنا چاہے مہر بندہ مانگ سکتا ہے، then who am I to stop it؟ میں کون ہوتا ہوں کہ اس پہ جو ہے لمٹ لگاؤں؟ اور پھر جو ہے اپنے اوپر بڑا یعنی اسٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں کہ اے عمر، کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ مدینہ کی قریشی عورتیں تجھ سے زیادہ قرآن جاننے لگ گئی ہیں. واٹ از رانگ ود یو عمر؟ سبحان اللہ، ہی یوز ٹو ڈو ہز سیلف اسیسمنٹ، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا اسی حوالے سے، جیسے ہم نے بات کی نا کہ جب اللہ کا فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تب بالکل اپنی نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، پھر ایک بار ممبر پہ کھڑے ہو کے وہ خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور برا بھلا کہنے شروع کر دیتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو کہ اے عمر اعدل، عدل کرو، تم صحیح یعنی حکمرانی نہیں کر رہے، تم لوگوں میں جسٹیفیکیشن جو ہے لوگوں میں عدل کیا کرو. تو یعنی سب لوگ سن رہے ہیں
اور عمر رضی اللہ عنہ ان کو غصہ آ جاتا ہے, بولتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ ٹو می, تم مجھے کیسے کہہ رہے ہو, میں اگر عدل نہیں کروں گا تو پھر کون اور عدل کر سکتا ہے. اب یہ بات چل رہی ہے, عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ رہا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین, ان اللہ تعالی قال لنبیہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے, خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور قرآن مجید میں فرماتے ہیں اپنے نبی کو خذ العفو, کہ آپ درگزر کریں, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اور آپ نیکی کا حکم دیں, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جو جاہل ہیں, اگنورنٹ ہیں, ان سے اعراض کریں, ان کی باتوں کو اتنا سیریسلی نہ لیں. جیسے ہی یہ سنتے ہیں, یہ آیت سنتے ہیں, نریشن بتاتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا سٹانس ہوا کرتا تھا, وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ, چاہے ان کو ان کی جیسے بھی ان کی حالت ہے, ان کو غصہ آیا ہوا ہے, ہائپر ہیں, لیکن جیسے ہی قرآن مجید کی آیت سامنے آ جاتی تھی نا, وَكَانَ وَقَّافًا, اسی وقت رک جایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آگے, سمعنا وَأَطَعْنَا, اور ہم نے اس کو سننا ہے اور اس پہ ہم نے اس کو اوبے کرنا ہے. تو immediately he used to adhere to the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ کچھ نریشنز تھی ان کی اتباع رسول کے حوالے سے. اب we'll move on, اب کچھ ڈریمز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھے. اور نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام میں ہی از دی اونلی صحابی کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنے ڈریمز میں دیکھا ہے, خواب میں دیکھا ہے. اب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم جو ہے ڈریمز دیکھیں گے, انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ان ون آف دا ڈریمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے میری امت دکھائی گئی. اچھا, یہ نریشن میں نا آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا, ویئر آر یو اسٹینڈنگ, مجھے میری امت دکھائی گئی اور میں دیکھتا کیا ہوں کہ ہر شخص نے قمیص پہنی ہوئی ہے, شرٹ پہنی ہوئی ہے, کسی کی شرٹ چھوٹی ہے, کسی کی درمیانی سائز کی ہے. ابھی میں دیکھ ہی رہا ہوں, دین آئی لک اپون عمر, جب میں عمر کو دیکھتا ہوں نا تو کیا میں دیکھتا ہوں, علیہ قمیص یجرہ, ہی از ڈریگنگ ہز شرٹ, وہ اپنی قمیص کو ڈریگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں, عموماً ہوا کیا کرتا تھا کہ فجر کے وقت, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کرام جو بھی ان کو خواب آیا کرتے تھے اس کی تعبیر پوچھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں, اے نبی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دس ڈریم, آپ کیا تعبیر کرتے ہیں اس خواب کی؟ فرماتے ہیں الایمان, الایمان, یعنی یہ ایمان تھا عمر رضی اللہ عنہ کا. In one more narration, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ there was once I was drinking a cup of milk, میں دودھ پی رہا تھا, اور ہوا کیا کہ کپ سے ملک فلو کرتے کرتے میری انگلیوں تک آتا ہے اور میری انگلیوں سے فلو کرتا ہے ملک, ٹھیک ہے, دودھ فلو کر رہا ہے. and Umar is taking that milk from me, عمر جو ہے مجھ سے وہ دودھ لے رہا ہے. اور صحابہ اکرام پھر پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں العلم. عمر رضی اللہ عنہ اتنے کین تھے, ان کو اتنا شوق تھا علم حاصل کرنے کا کہ نریشن بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گیدرنگز میں بیٹھا کرتے تھے اور کسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نہیں اٹینڈ کر پایا, انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا. تو جو ان کے ساتھ ان کے پارٹنر تھے نا انصاری صحابی, ان کو کہا کرتے تھے کہ اچھا میں نہیں مجھے کام ہے, میں نہیں جا پاؤں گا, آپ جا کے سن کے اور مجھے آ کے بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں کی ہیں. تو اتنا ان کو شوق تھا علم کا. تو یہاں سے ان کی جو ہے علم کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ایک اور بڑا زبردست خواب ہے خواب میں, اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ کسے کہتے ہیں حدیث کو؟ کون سی حدیث کو متفقن علیہ کہتے ہیں؟ جو امام بخاری نے, امام مسلم نے, دونوں نے نریٹ کیا ہے, یعنی اس کی اوتھینٹسٹی کا کوئی شک ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ ایک بار وہ خواب دیکھتے ہیں کہ بین انا نائم رأیتنی علی قلیب، کہ میں ایک کنویں کے پاس کھڑا ہوں، علیہا دلون، اس کے پاس ایک ڈول پڑا ہوا ہے، فنزعت منها ما شاء اللہ، اور میں نے پھر اس ڈول سے اس کو نیچے کنویں میں ڈالا اور جتنا چاہا ماشاء اللہ، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا میں نے پانی جو ہے کھینچ لیا، لے لیا۔ ثم اخذها ابن ابو قحافہ، اس کے بعد مجھ سے ابو قحافہ کے بیٹے نے پکڑ لیا، یعنی کس نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے وہ ڈول پکڑ لیا۔ فنزع بها ذنوبا او ذنوبین، اور پھر انہوں نے ایک یا دو ڈول پانی کے بھرے، وفی نزعہ ضعف، اور ان کے کھینچنے میں ضعف تھا، there was weakness، ان کے کھینچنے میں ویکنس تھی۔ واللہ یغفر لہ ضعفا، اللہ تعالیٰ ان کی اس ویکنس کو معاف کرے۔ پھر فرماتے ہیں ثم استحالت غربا، پھر میں دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دیکھتے دیکھتے وہ ڈول بڑا ہو جاتا ہے، the bucket becomes bigger۔ فَأَخَذَهَا ابن الخطاب، پھر وہ بکٹ مجھ سے ابن خطاب پکڑتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ پکڑتے ہیں۔ فَلَمْ أَرَ أَبْقَرِيًّا مِّنَ النَّاسِ، میں نے اس جیسا قوی شخص نہیں دیکھا۔ I never saw a strong man like عمر۔ ينزع نزع عمر، عمر نے پانی نکالنا شروع کیا، حتی ضرب الناس بعطن، یہاں تک کہ سارے لوگوں کو پانی مل گیا، یہاں تک کہ جو حیوانات تھے، مویشی وہاں پہ کیٹل تھی، انہوں نے بھی خوب فائدہ اٹھایا اس پانی سے۔ تو اس کی جب صحابہ کرام نے انٹرپریٹیشن کے بارے میں پوچھا تو اٹ ٹیلز اس اباؤٹ دی خلافہ آف عمر رضی اللہ عنہ، اور ان کا جو عدل تھا، جسٹس تھا، کہ انہوں نے جو جانور تھے وہاں تک ان کا جسٹس جو ہے پھیل گیا تھا۔ ایک اور خواب دیکھا، بڑا مشہور خواب ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے جنت کی سیر کروائی جا رہی تھی، آئی واز ان دا ڈریم، اور مجھے جنت کی سیر کروائی جا رہی ہے، اور اسی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے بلال، تم کیا ایسا کام کرتے ہو، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے سے پہلے چلتے ہوئے سنی تھی، تم کیا عمل کرتے ہو؟ تو بہرحال اسی حدیث میں جو ہے آگے چل کے آتا ہے کہ جب مجھے سیر کروائی جا رہی تھی اور جبریل علیہ السلام مجھے بتائے جا رہے تھے کہ یہ جنت میں یہ ایک جگہ ہے، سو اینڈ سو فورتھ، تو میں نے دیکھا I saw a very beautiful palace، میں نے ایک بہت شاندار محل دیکھا، اور میں دیکھتا کیا ہوں، on one side of it I saw a woman, she is making وضو کر رہی ہے، اور the palace was so beautiful, I thought initially کہ شاید یہ میرا محل تو نہیں ہے، تو میں نے جبریل سے پوچھا لمن هذا القصر، یہ کس کا پیلس ہے، کس کا محل ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، rather is for عمر یا محمد، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ ابھی وہ بتاتے ہی ہیں جبریل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں خواب میں انہوں نے کیا کیا، فذکرت غیرت عمر، مجھے عمر کی غیرت یاد آ جاتی ہے، فولیت مدبرا، اور میں وہاں سے لوٹ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب کب بتایا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کی مجلس میں فجر کی نماز پڑھ لی ہے، سب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ آپ ذرا اپریشیٹ کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور ساری کلاس کھڑی ہوئی ہے، اس نے اچھے مارکس نہیں لیے، ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑا تنتر اسٹوڈنٹ ہے، اس نے وہ ہمارے ہاں تو پرچیاں ہوتی تھی، پتہ نہیں پرے وغیرہ کہتے ہیں آپ لوگ، کیا آج کل شاید ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے، تو اس نے بڑے اچھے مارکس لیے ہیں، لیکن اس کو پتہ کہ میں نے چیٹنگ کر کے لیے ہیں، ہوتا نالائق ہی ہے کم وقت، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹیچر نہ سب کے سامنے اس کی طرفداری کر رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ دیکھو نالائقو، اس کو دیکھو کتنا اچھا اسٹوڈنٹ ہے وہ، آلرائٹ۔ اچھا اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ نا اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہے، پتر دیکھ لے، پھر نا آنکھوں سے اشارہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہیں،
اور ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں کہ وہ محل کیسا تھا, کتنے پلرز تھے, کیا ڈیزائن تھا, آپ نے کیوں نہیں اس عورت کو جا کے دیکھا, مجھے اس کا نام تو بتا دیتے. Nothing like that. It shows you the humbleness and humility of عمر رضی اللہ عنہ. بلکہ کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, یقین مانیے گا یہ ایک بڑا اب یہ کہہ لیں کہ سوال نشان ہے ہمارے لیے. آن دا contrary, عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ, he felt bad actually. کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں, قربان ہو جائیں, اعلیک اغار یا رسول اللہ, کیا میں آپ سے غیرت کروں گا. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ بس ٹھیک ہے اب تم لوگوں کو پتہ چل گیا نا کہ میں کنفرم جنتی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں کی. سبحان اللہ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم, ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم, وہ تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, کتنی ان کو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب آپ نے بات شروع کی تھی نا, یہ ہوتی ہے محبت. علیک اغار یا رسول اللہ, کیا میں آپ سے غیرت کروں گا. اوکے, ایک اور نریشن ہے, بڑی زبردست نریشن ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ نریٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئی تھی صحابیات, اور وہ اپنا مطالبہ کر رہی تھی کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں, اور they were raising their voices, اور اپنے ڈیمانڈ کرتے کرتے کچھ خواتین اکٹھی تھی اور اپنا مطالبہ کر رہی تھی. تو ہوا کیا کہ کچھ دیر کے بعد عمر comes and he knocks at the door. جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں نا, guess what happens, ساری خواتین جو ہیں, all the women they hide between the, behind the curtains, جا کے پردے کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہیں. عمر آ گیا, عمر آ گیا. تو جب وہ چھپ جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذن لہ رسول اللہ, پرمیشن دے دیتے ہیں کہ اے عمر آپ اندر آ جاؤ. فدخل عمر ورسول اللہ یضحک. جب عمر رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ جاتے ہیں, مسکراتے ہیں. تو عمر کو نہیں پتا کہ what's going on, ہو کیا رہا ہے. تو جب ان کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں, اپنے نبی کو, اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش رکھے اللہ کے رسول. بٹ ٹیل می وائی آر یو لافنگ, ہوا کیا ہے, تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ خوش ہوں, مسکراؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عمر تمہارے آنے سے پہلے کچھ خواتین میرے پاس بیٹھی تھی اور مجھ سے ڈیمانڈز کر رہی تھی, مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ چیز نہیں پرووائڈ کی جا رہی. اور جیسے ہی تم آئے انہوں نے ساری اپنی ڈیمانڈز کو ختم کر کے وہ جا کے چھپ گئی. عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دے آر ہائیڈنگ. جب پتہ چل جاتا ہے نا تو وہ اپنی آواز ریز کرتے ہیں, اونچی آواز سے کہتے ہیں عدواتی انفسکن, کہ اپنی جانوں کی دشمنوں, ٹھیک ہے, اپنی جانوں کے دشمنوں, یعنی تمہارے اندر میری ہیبت زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے. واٹ از رانگ ود یو پیپل, تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے. اچھا, پیچھے سے ماشاءاللہ ایک صحابیہ وہ کہتی ہیں پیچھے, یعنی بیہائنڈ دا کرٹن, شی سیز وائی ڈو وی ڈو دس, ہم نے کیوں ایسا کیا ہے. انک اشد و اغلظ من رسول اللہ, کیونکہ اے عمر تم بہت شدید ہو اور تمہارا دل جو ہے نا بڑا سخت ہے, اس لیے ہم نے ایسے کیا ہے. تو ٹو بی ویری آنیسٹ دیز آر دا ٹو ورسٹ کوالٹیز. اور قرآن مجید میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اے نبی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ آپ سافٹ ہیں ٹورڈز پیپل. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ کا دل سخت ہوتا اور آپ سخت کلام کرنے والے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ یہ لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کون لوگ تھے؟ صحابہ اکرام تھے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت زبان والے ہوتے اور ان کا دل سخت ہوتا تو صحابہ اکرام بھی ان کے پاس نہ آتے. سو دیز آر the two worst qualities a مومن can have. تو جب وہ یہ کہتی ہے نا تو نا عمر رضی اللہ عنہ یعنی ہی از کنسرنڈ ناؤ, اور ان کو ڈر لگ جاتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا واقعی میں ایسا ہوں,
میرا دل سخت ہے اور میں آئی ایم ہارش ٹورڈس پیپل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں وما ينطق عن الهوى, وہ اپنے دل میں سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ وہی بات کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے اور سچ ہوتی ہے, برحق بات ہوتی ہے. بیوٹیفل نریشن, معروف نریشن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما لقیک شیطان سارقا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. اے عمر, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے نا, شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. جس راستے کو تم اختیار کرو گے نا, اس راستے پر شیطان نہیں آئے گا. اور یو آر کنسرن اباؤٹ دس وومن, ان کی بات تو چھوڑو, تم سے شیطان بھاگتا ہے, تمہاری یہ کوالٹی ہے. دس از ہاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمفرٹڈ عمر رضی اللہ عنہ کہ سبحان اللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ابن حجر رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں اس حوالے سے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کیوں ایسی کوالٹی تھی, کان دائم الذکر, کہ وہ ہمیشہ ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے. شیطان کے بارے میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف دا ڈیول, شیطان کے جو خطوات ہیں نا, راستے ہیں, ان پر مت چلو. ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں انسان کا دل ہے نا, شیطان چاہتا ہے کہ سیدھا دل پہ آ کے اٹیک کرے, اور دل کو پروٹیکٹ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر پروٹیکٹ کرتا ہے. جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے گا نا, اتنا ہی جو اس کا فورٹریس ہے نا, جو اس کا قلعہ ہے, وہ مضبوط رہے گا. اگر تو بندہ ذکر نہیں کرتا, نہ صبح کی ذکر کرتا ہے, اذکار کرتا ہے, نہ شام کے اذکار کرتا ہے, یہ آپ سمجھ لیں دیز آر شیلڈز, دیز آر دا ویپنز ود وچ یو فائٹ ود دا شیطان. آپ شیطان سے لڑتے ہیں ان ویپنز کے ذریعے. اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا, آپ نے اپنے قلعے کو کھوکھلا کر دیا ہے, آپ شیطان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ انسان اپنے اذکار کو مضبوطی سے تھامے. صبح کے اذکار, شام کے اذکار, اٹ ول ٹیک ہارڈلی 5 منٹس. صبح 5 منٹ اپنے لیے نکالیں, شام کو نکالیں, اپنے لیے جو ہے اذکار کے لیے ٹائم نکالیں, اور سمجھتے ہوئے پڑھیں کہ آپ پروٹیکشن اگر مانگتے ہیں تو کس چیز سے پروٹیکشن مانگتے ہیں. اور جیسے عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے نا کہ ونس ہی کیم ٹو اسلام, انہوں نے شیطان کو پھر موقع نہیں دیا اٹیک کرنے کے لیے, انہوں نے شیطان کو موقع نہیں دیا اٹیک کرنے کے لیے. آل رائٹ, ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں, طبرانی کی حدیث ہے, کہتی ہیں ما لقی شیطان عمر حین اسلم, کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے کے آ گئے تھے نا, اس دن کے بعد سے شیطان اور عمر کا they did not meet with each other. اس کے بعد they departed. It is as if کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب وہ بڑے غصے میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے, اور پھر ہوا کیا, جب انہوں نے سورہ طٰہٰ سنی تھی, all of a sudden he changed, اور وہ اسلام لے کے آ گئے. تو the moment he was reading سورہ طٰہٰ, شیطان کو پتہ چل گیا بس عمر تم میرے ہاتھ سے اب نکل گئے ہو, بائے بائے فور گڈ, اب تم میرے ہاتھ سے نکل گئے ہو, اب مجھے کوئی اور ہی کلائنٹ ڈھونڈنا پڑے گا, کسٹمر ڈھونڈنا پڑے گا, کہ بس ایک بندہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہے, دس از ہاؤ ہز کیریکٹر واز. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان کی عبادت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ود ان 10 minutes we'll just try to wind up. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ in the companions there was no one who could stand and pray like عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ witness, she is a witness, اور کہتی ہیں کہ جتنی لگن سے عمر رضی اللہ عنہ عبادت کیا کرتے تھے, اس طرح کوئی صحابی نہیں کیا کرتا تھا. ابھی تک جو بھی ہم پڑھتے آئے نا, ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی ایک سائڈ پتہ چلی ہے کہ ہی واز ویری پاورفل, اور وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے دین کے حوالے سے. لیکن جب ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں آپ دیکھیں گے نا, سبحان اللہ, ہی واز این عابد, اور کیا ہی عابد تھے وہ. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
he is roaming in the streets of Medina. اور اب گھر کیا تھے, چھوٹے چھوٹے آپ یہ کہہ لیں کمرے نما گھر ہوا کرتے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے جب گزرتے ہیں نا تو ان کو آواز آتی ہے ابو بکر ہی از ریسائٹنگ قرآن, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور بہت آہستگی سے جو ہے تلاوت کر رہے ہیں. اور پھر جب تھوڑا آگے جاتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں, وہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ دا نیکسٹ ڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر آئی واز ہیئرنگ یو یسٹرڈے, میں نے تمہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا ہے, تلاوت کرتے ہوئے, تم بڑی ہلکی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, جس ہستی کو میں قرآن سنا رہا تھا وہ تو سن رہی تھی, کہ اللہ تعالیٰ تو السمیع ہیں العلیم ہیں, وہ تو خوب سننے والے ہیں, خوب جاننے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انسٹرکشن دی کہ اپنی آواز کو تھوڑا بڑھا دو, تھوڑی سی اونچی آواز کرو. اور پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ آمین تم اتنے اونچی کیوں پڑھ رہے تھے قرآن, تو کہتے ہیں میں قرآن اے اللہ کے رسول اس لیے اونچی پڑھ رہا تھا, وہ اطرد الشیطان, میں شیطانوں کو بھگا رہا تھا تاکہ شیطان میرے پاس نہ آئے. تو سبحان اللہ, یہ ان کی پرسنالٹی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہی ہیڈ ویری ڈیپ وائس, اور اپنی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے when he used to cry وہ اپنے رونے کو, اپنے آنسوں کو چھپا نہیں سکتے تھے, تو ان کے رونے کی آواز بھی جو ہے اونچی آیا کرتی تھی. اور ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ عمر رضی اللہ عنہ اتنا رویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, خوف سے, کہ ان کے he had two tunnels, ان کے گڑے بن گئے تھے آنکھوں کے نیچے. اور ایک اور نریشن میں آتا ہے he had two lines on his face, کہ آنسو ان کے اتنے جو ہے آنسو بہایا کرتے تھے کہ ان کے فیس پہ لٹرلی آپ کو نظر آئے گا, یعنی نظر آ سکتا تھا کہ یہ شخص کتنا روتا ہے. اسی طرح ایک نریشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, خرج عمر یعس المدینہ, مدینہ کی گلیوں میں وہ نکلتے ہیں اور گھومتے پھرتے, فمر بدار رجل من المسلمین, ایک مسلمان بندے کے گھر کے پاس سے جب گزر رہے ہوتے ہیں نا تو سورہ طور کی تلاوت اس کو کرتے ہوئے سنتے ہیں, وہ طور, یہاں تک کہ اینڈ میں یہاں تک ما لہ من ضعف, عذاب کے بارے میں تلاوت کر رہا ہوتا ہے, یعنی عذاب کے بارے میں جو ہے یہ آیات سن رہے ہوتے ہیں. جب یہاں تک پہنچتے ہیں نا کہ اس عذاب سے بچنا کوئی آسان بات نہیں ہے, تو اتنا ہیوی ان کے اوپر اثر پڑتا ہے. پھر فرماتے ہیں قسم و رب الکعبہ حق, کہ رب کعبہ کی قسم بالکل حق بات کر رہا ہے, یہ جو بھی بات کر رہا ہے یعنی شخص کی بات کر رہے ہیں. فنزل عن حمارہ, اپنی سواری سے اترتے ہیں اور ان کو اتنا شوق لگ جاتا ہے, نریشن میں آتا ہے استند علی حائط, دیوار سے ٹیک لیتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں واپس لوٹ جاتے ہیں. اور نریشنز بتاتی ہیں فمکث شہرا یعودہ الناس لا یدرون ما رضا, کہ پورے 1 مہینے بیمار رہتے ہیں, ان آیات کی وجہ سے بیمار رہتے ہیں, اور لوگ آتے ہیں بیمار پرسی کرنے کے لیے, عیادت کرنے کے لیے, لا یدرون ما مرضہ, اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے یہ بیمار پڑے عمر رضی اللہ عنہ. تو یہ شدید ان کا کنیکشن ہوتا ہے, ان کی بانڈنگ ہوتی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور ہم نے غالباً پہلے بھی پڑھا تھا کہ نہیں کہ جب حضرت عمر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے نا تو he used to think as if کہ یہ آیات میرے لیے نازل کی گئی ہیں. اور یہ ہمارے لیے بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لیسن ہے, جب بھی آپ قرآن مجید پڑھا کریں نا, یہ دیکھیں کہ میرے لیے کیا نصیحت ہے, یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ میری گائیڈنس کے لیے کتاب نازل کی ہے. اسی طرح ایک نریشن میں آتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں حضرت عمر, ان کو اپوائنٹ کرتے ہیں گورنر آف عراق میں بھیجنے سے پہلے انسٹرکشنز دیتے ہیں. اینڈ the first instruction which he gives him, ان کو کیا کہتے ہیں, ان اہم امرکم عندی الصلاۃ,
تمہارے لیے سب سے امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے نا سعد، کیا ہے؟ الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ حافظ علی الصلاۃ، دیکھو میری بات غور سے سنو، نماز کی حفاظت کرنا، صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کی حفاظت کرنا، یعنی باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور پھر کہتے ہیں واٹ گولڈن ورڈز، کہتے ہیں فَإِنَّكَ إِن ضَيَّعْتَهَا فَأَنْتَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيَعْ، اگر تم نے نماز کو مس کر دیا، if you lost your prayer it means you lost everything۔ اگر نماز نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ اور آپ جب بھی دین کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نا، واللہ میں آپ کو بتاؤں اتنا ایمفسس ملتا ہے نا نماز کے اوپر۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی بات ہوتی ہے نا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کس کے لیے؟ لِذِکْرِی، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کیا ہے؟ بندہ نماز میں کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بات کرے، نماز میں ہم کلام ہو۔ تو فَإِنَّكَ، پھر وہ I'll repeat the narration، کہتے ہیں کہ حافظ علی الصلاۃ فَإِنَّكَ إِن ضَيَّعْتَهَا، اگر تو نے نماز کو مس کر دیا، نماز کو لوز کر دیا، فَأَنْتَ لِمَا سِوَاهَا أَضِيَعْ، اس کا مطلب تو نے اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے تو نے لوز کر دیا۔ اور ایک اور نریشن میں آتا ہے، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام، غور سے سنیے گا، آج ہم لوگ نماز کو کس سینس میں لیتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کیا رول پلے کرتی ہے نماز، اور صحابہ اکرام کا کیا جو ہے سٹانس تھا، وہ کیا ان کا ایمان تھا۔ کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ بندہ اپنی طرف سے بہت پرہیزگار بنا ہوا ہے، اپنی طرف سے بڑا نیک بنا ہوا ہے، سمجھتا یہ ہے کہ میں بالکل رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہوں، لیکن اگر وہ نماز نہیں نہ پڑھتا تو اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اسلام سے فارغ ہے۔ تو اٹس ہائی ٹائم فار اس ٹو پونڈر، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور اگر ہماری نمازوں میں فرق ہے، نماز پڑھنا شروع کریں۔ اور جیسے آتا ہے نا کہ جب مصیبت آتی ہے بندہ صبر کرتا ہے، صبر علی الطاعہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کا کبھی کبھار نیکی کرنے کو دل نہیں کر رہا، کبھی کبھار بندے کا صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کنسسٹنٹ رہنا کہ میں نے نماز پڑھنی کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کی اسٹیٹمنٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عباس رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں نعم الرجل عمر کان لی جارن، عمر بڑا شاندار کمال کا بندہ تھا، وہ میرا پڑوسی تھا۔ اب مجھے بتائیں جو پڑوسی ہوتا ہے، جتنا وہ اپنے پڑوسی کو جانے کا دوسرا بندہ جان سکتا ہے؟ نہیں۔ جو آپ کا پڑوسی ہے نا، آپ کو خوب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے آپ کیا ڈریسنگ کرتے ہیں، آپ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، آپ کے کیسے اخلاق ہیں، آپ کا گھر میں کیسے رویہ ہے، کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے اس کو چیخوں کی آوازیں بھی آتی ہوں گھر سے۔ تو پڑوسی سے بچنا مشکل ہے۔ اب پڑوسی جو وٹنس دے گا نا، جو گواہی دے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح گواہی دے رہا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نعم الرجل عمر، عمر بڑا شاندار کمال بندہ تھا، کان لی جارن، اور میرا وہ پڑوسی تھا، فکان لیلہ قیاما، راتوں کو وہ قیام کیا کرتا تھا، گواہی دے رہے ہیں، ونہارہ صیام، اور دنوں میں روزہ رکھا کرتا تھا، وفی حوائج الناس، اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے میں مصروف رہا کرتا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ جھوٹ کہیں گے؟ نہیں، صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو یہ جو ہے وہ وٹنس کر رہے ہیں عباس رضی اللہ عنہ۔ ایک اور نریشن میں آتا ہے کہ کان یصلی من اللیل، وہ راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے، حتی اذا کان من آخر اللیل، نماز پڑھتے پڑھتے جب رات کا آخری حصہ آ جاتا تھا نا، what he used to do ایقظ اہلہ ویقول، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے اور پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے گھر والوں اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آج ہم گھر والوں کو اپنے مقصد کے لیے تو اٹھاتے ہیں، چاہے وہ سو رہے ہوں،
بچوں کو اسکول کے لیے تو اٹھائیں گے، چاہے شدید گرمی ہو، بارش کا موسم ہو، شدید سردی ہو، بیٹا اسکول تو جانا ہے. لیکن آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے جو نماز کا ٹائم ہے، نہیں، بچے کی نیند پوری کرنی، اس کی پہلے نیند تو پوری ہو جائے، ابھی چھوٹا ہے، سیکھ جائے گا. لیکن عمر رضی اللہ عنہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر آیت کوٹ کرتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اور یہی حکم عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا کنیکشن تھا قرآن مجید کے ساتھ. وَأْمُرْ، اٹس اے کمانڈمنٹ. اور اگر آج میں یا آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، صرف حکم نہیں دینا، اس کے اوپر تم نے بھی صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے، تم نے بھی نماز پڑھنی. یہ نہ ہو تم حکم دے کے تم خراٹے مارنے چلے جاؤ روم میں، وہ نماز پڑھے، میں ذرا پہلے اپنی نیند تو پوری کر لوں. نہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے. تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے لیے پڑھ رہے ہو. نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت یعنی آخری جو آخرت کا گھر ہے وہ متقیوں کے لیے. جسٹ 2 more minutes انشاءاللہ پھر وائنڈ اپ کریں گے. اچھا دیکھیں، آج مسلمان you know what they do is they use the stick of عمر رضی اللہ عنہ to rectify people. دیکھا عمر رضی اللہ عنہ بڑے اسٹرانگ تھے، پاورفل تھے، بڑے سخت تھے، اس لیے میں تمہارے اوپر نا سختی کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کی عبادت، آپ کی راتیں عمر رضی اللہ عنہ کی طرح نہیں گزری، there is no right for you to use the stick of عمر. یہ do not look at one side of عمر's life. ان کی دیکھیں کہ ان کی خلوتیں کیسے ہوا کرتی تھی، وہ اکیلے میں اپنی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے. تو اگر ہم عمر رضی اللہ عنہ کی طرح عبادت نہیں نہ کرتے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے ان کی طرح سختی کریں لوگوں کے اوپر. اور یہ ان کی جو رعایا تھی نا، ان سب کو پتا تھا کہ اگر عمر سختی کرتا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ وہ اپنے نفس پہ سختی کرتا ہے، اور پھر وہ برداشت کرتے تھے. نہیں، اسی طرح تو ان کی بات اثر کیا کرتی تھی لوگوں پر. تو this is what we have to do. It's not about قول، it's about فعل، کہ آپ کا قول اور آپ کے فعل میں تضاد مت ہو. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کا عمل بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، وجزاکم اللہ خیرا.